بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے باہر آ کر دروازے کو لاک کرتے ہوئے کہا، میں ابھی باہر نکل رہا تھا، تمہاری جیسی حسین لڑکی کو کمپنی دے کر خوشی ہوگی، میرا وقت بھی اچھا گزرے گا، کم آن۔ ہم وہاں سے لفٹ میں آ گئے۔ لفٹ کے اندر وہ میرے قریب رہی۔ مرد کو اتنی قربت ملے تو وہ اور قریب ہو کر چپک جاتا ہے، لیکن میں نے وہ چند انچ کا فاصلہ برقرار رکھا۔ میرے ریکارڈ میں یہ درج ہے کہ میں حسن پرست ہوں، کسی بھی حسین عورت کے ساتھ وقت گزارتا ہوں اور اسے فوراً پھانس لیتا ہوں۔ میں نے اسے پھانسنے کے سلسلے میں پہل نہیں کی۔ میں اس کی رینٹڈ کار میں اس کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی بولی، میرا نام فلورا ہے، فلورا میک۔ میرے ڈیڈی کا نام میک ڈونلڈ ہے۔ میں نے کہا، میرا نام جیسن جیرالڈ ہے۔ سیاحت کا شوق مجھے یہاں لایا ہے۔ کل آگرہ جا کر تاج محل دیکھوں گا، پھر واپس چلا جاؤں گا۔ اتنی جلدی واپس جاؤ گے؟ مجبوری ہے، میرے پاس محدود رقم رہ گئی ہے، میں اور یہاں نہیں رہ سکوں گا۔ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر تم میرے گائیڈ بن جاؤ اور ہوٹل کے باہر میرے ساتھ رہا کرو تو میں تمہارے یہاں کے تمام اخراجات برداشت کروں گی، تمہارے ہوٹل کے تمام بل ادا کرتی رہوں گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، واہ، تم میرا سب سے اہم مسئلہ حل کر رہی ہو، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ شکر ادا نہ کرو تو میرے کام آؤ گے، میں تمہارے کام آتی رہوں گی۔ ہم ایک شاپنگ سینٹر میں پہنچ گئے۔ ایک جگہ کار روک کر دروازے کھول کر باہر نکلے۔ کچھ فاصلے پر دو شخص کھڑے ہوئے تھے، حلیے سے بدمعاش لگتے تھے۔ ایک نے فلورا کو دیکھ کر کہا، ہائے کیا مال ہے، اس کے پرس میں بھی کافی مال ہوگا، کیا خیال ہے درمو؟ درمو نے کہا، اسے دکان میں جانے دو، یہ پرس کھولے گی تو ہم مال کا اندازہ کریں گے۔ وہ مجھے بھی غیر ملکی سمجھ رہے تھے، اس لیے ہندی بول رہے تھے۔ فلورا نے دکانوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ دونوں آوارہ بدمعاش لگتے ہیں، مجھے دیکھ کر کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، میں ہندی زیادہ نہیں سمجھتا، پھر بھی اتنا سمجھ گیا ہوں کہ ان کی نظریں تمہارے پرس پر ہیں۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے، فلموں میں بھی دیکھا ہے، یہاں چور بدمعاش زیادہ ہیں، راہ چلتے لوٹ لیتے ہیں۔ صرف انڈیا کو بدنام نہ کرو، یورپ کا کون سا ملک اور کون سا شہر ایسا ہے جہاں چور بدمعاش نہیں ہے؟ کسی بھی ملک میں صرف گھوڑے نہیں ہوتے، گدھے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک بوتیک میں آ کر اپنے لیے ملبوسات پسند کرنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی، مجھے ہندوستانی لباس بہت پسند ہے، میں نے بہت اچھی ساڑیاں خریدی ہیں، آج شلوار سوٹ خریدوں گی۔ وہ اپنی پسند سے سوٹ خریدنے لگی، پھر دوسری دکانوں میں جا کر ضرورت کی دوسری چیزیں بھی خریدتی رہی۔ مجھے شبہ تھا کہ اس کا تعلق انڈین اسپیشل برانچ سے ہے۔ وہ پیدائشی ہندوستانی ہے، چونکہ سرخ و سفید ہے اس لیے یورپی عورت لگتی ہے۔ اس نے سلاغ رسانی کی ٹریننگ کے دوران فرانسیسی زبان سیکھی ہوگی، لیکن اس زبان پر اسے عبور حاصل نہیں ہوگا۔ وہ تلفظ کی ادائیگی میں غلطیاں کر رہی تھی۔ میں درمو اور اس کے دو ساتھیوں کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ دونوں کسی دوسری بڑی اسامی کی تلاش میں تھے۔ میں نے انہیں فلورا کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ ان میں سے ایک مجھ پر حملہ کرے گا اور دوسرا فلورا سے پرس چھین کر بھاگ جائے گا۔ شاپنگ کے بعد ہم کار کی طرف واپس آئے۔ اسی وقت ایک نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں اس سے مار کھاتا ہوا دور جا کر گر پڑا، لیکن خیال خوانی کے ذریعے درمو کے اندر موجود رہا۔ وہ صرف پرس چھین کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر میری مرضی کے مطابق اس نے چاقو کے دستے سے فلورا کے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ تربیت یافتہ جاسوسہ تھی، مار کھانے کے بعد بھی اس سے لپٹ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے داؤ پیچ آزماتی، میں نے درمو کے ذریعے اس کے سر پر دوسری ضرب لگائی۔ وہ چکرا کر گر پڑی۔ درمو پرس لے کر اپنے ساتھی کے ساتھ فرار ہو گیا۔ مجھے چوٹیں نہیں آئی تھیں، پھر بھی کراتا ہوا زمین سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، وہ بھی تکلیف سے کرا رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر کار میں بٹھایا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئے تھے۔ میں نے انگریزی زبان میں ان سے کہا، چور پرس لے کر بھاگ گئے ہیں، انہیں پکڑو، میں اسے میڈیکل ایڈ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے ایک قریبی اسپتال میں پہنچایا، وہاں اس کی مرہم پٹی ہونے لگی۔ میں اس دوران میں اس کے خیالات پڑھتا رہا۔ واقعی وہ انڈین آرمی کی ایک جاسوسہ تھی، اس کا نام رادھیکا تھا۔ اسے یوگا میں مہارت حاصل تھی، وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی تھی۔ اگر میں محتاط نہ رہتا اور ہوٹل میں اسے دیکھتے ہی خیالات پڑھنا چاہتا تو وہ آرمی کے جوانوں کو سگنل دیتی، وہ فوراً آ کر مجھے گرفتار کر لیتے۔ اس کی ٹھوس پلاننگ کے باوجود میں اس کے اندر گھس کر بیٹھ گیا۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس پر اس طرح حملہ ہوا تھا کہ وہ مجھ پر شبہ نہیں کر سکتی تھی۔ مرہم پٹی کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ ہم نے ہوٹل میں پہنچ کر رات کا کھانا کھایا۔ آرمی کے جوان دور ہی دور سے رادھیکا کی نگرانی کر رہے تھے۔ جب وہ دونوں بدمعاش پر چھین کر بھاگنے لگے تو کچھ دور جانے کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بیانات سے پتہ چلا کہ وہ پیشہ ور چور اچکے ہیں۔ آرمی والوں نے ایک سپاہی کے ذریعے وہ پرس رادھیکا تک پہنچا دیا۔ کھانے کے بعد ہم اوپر اپنے کمروں کی طرف جانے لگے۔ ایسے وقت میں نے تصور میں سونیا، آلا بی بی اور کبریا کو صاف طور سے دیکھا۔ ان کی آوازیں اور لہجے بھی یاد آ گئے۔ اب میں رادھیکا سے جلد از جلد پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔
وہ خود ہی اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر بولی، میں کمزوری محسوس کر رہی ہوں، اب جا کر سو جاؤں گی، اوکے گڈ نائٹ۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی فون کے ذریعے اپنے سینئر افسر سے رابطہ کیا، میرے ساتھ وقت گزارنے کے سلسلے میں رپورٹ دی، پھر کہا یہ فرحاد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے میری ذات میں دلچسپی نہیں لی، دوسری بات یہ کہ یہ کنگال ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے، وہ میرا محتاج ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ بہت ہی بزدل ہے، ایک چور سے مار کھا کر گر پڑا تھا۔ وہ میری اتنی خامیاں گنوا رہی تھی جو کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے میں نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر اس نے کہا یہ فرحاد نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی کے مطابق کبریا کو تلاش کر رہی تھی، مجھے خواہ مخواہ ممبئی سے بلایا گیا ہے، یہ کسی شک و شبے کے بغیر جیسن جرالڈ ہے۔ میں یہاں وقت ضائع نہیں کروں گی، ممبئی جانے والی فلائٹ میں میری ایک سیٹ ریزرو کرا دیں۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا، وہ اور اس کے آرمی جوان میرا پیچھا چھوڑنے والے تھے۔ میں نے ایک جگہ آرام سے بیٹھ کر آنکھیں بند کی، اپنے بیٹے کبریا کا تصور کیا۔ اب وہ مجھے صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا اور خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا اس کے اندر پہنچ گیا۔ اسی لمحے اس نے سانس روک لی، میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے پھر اس کے اندر پہنچنا چاہا، اس نے پھر سانس روک کر مجھے بھگا دیا۔ او خدایا، کسی نے اس کے دماغ کو لاک کر دیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اس خبیث عورت کی طرف دھیان گیا جو پوجا کی دادی ماں تھی، لیکن وہ تو مر چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے جسم کو جلایا تھا، اس سے پہلے اسے سمندر میں ڈبویا تھا۔ وہ ڈوبنے کے بعد بھی وہاں سے ابھر کر زندہ واپس آ گئی تھی۔ آخری بار اسے جلا کر توجہ سے دیکھتا رہا تھا، اس کی بوڑھی کھال جل رہی تھی، بدن کی چربی پگھل رہی تھی، وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ راکھ دوبارہ مجسم ہو جائے گی، ایسا ممکن نہیں تھا۔ دادی ماں جلنے کے بعد زندگی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دوسرے پہلو سے سوچا، کیا پوجا مجھ سے انتقام لے رہی ہے؟ کیا اس نے کسی دوسرے کالا جادو کرنے والے کی خدمات حاصل کی ہیں؟ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی، پوجا کے اندر پہنچنا چاہا، اس نے سانس روک لی۔ میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ یہ میرے لیے نئی بات تھی، پوجا کو یوگا میں مہارت حاصل نہیں تھی، پھر وہ کس طرح سانس روک رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، اس کے اندر پہنچتے ہی کہا، پوجا میری ایک بات سنو، سانس نہ روکو۔ اس نے سانس روک لی۔ میں پھر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ اب تو یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ پوجا نے کسی عامل کے ذریعے اپنے دماغ کو لاک کرایا ہے، اس کے بعد کسی جادوگر کے ذریعے کبریا کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے اور اس کے دماغ کو بھی لاک کرا دیا ہے۔ وہ اپنے جزیرے کی سلامتی چاہتی تھی، ہمیشہ اس کی ملکہ بن کر رہنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے مایوس ہو کر کبریا کو ٹریپ کیا تھا، اب اس کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے جزیرے کی حفاظت کرنا چاہتی ہوگی۔ اس کی یہ تدبیر خوب تھی، وہ اس تدبیر پر عمل کر کے کامیاب ہو رہی تھی۔ آئندہ بھی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اسے جزیرے میں رہنا ہوگا۔ ہو سکتا تھا وہ اس وقت بھی جزیرے میں ہو۔ اگر اس نے میرے بیٹے کو جزیرے میں بلایا ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں اس جزیرے میں دوبارہ پہنچ کر اسے موت کے گھاٹ اتار کر کبریا کو واپس لا سکتا تھا، اور ایسا کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں کے سیکیورٹی افسر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس افسر نے 25 نئے جنگجو اور تجربے کار افراد کو جزیرے کی حفاظت کے لیے بلایا۔ 20 سیکیورٹی گارڈز پہلے سے موجود تھے، لیکن وہاں پوجا نہیں تھی۔ سیکیورٹی افسر کی سوچ نے کہا، جس روز میں جزیرے کو چھوڑ کر گیا تھا اس دن سے پوجا بالکل بدل گئی ہے۔ اس نے محل کے اندر اپنے وسیع و عریض بیڈ روم کو جادوگر بنا رکھا ہے۔ کالا جادو کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں منگوا کر رکھی گئی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں کبھی دھیمی آواز سے اور کبھی کبھی بلند آواز سے پڑھتی رہتی ہے۔ آدھی رات کے بعد وہاں سے عجیب ڈراؤنی سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ محل کی تمام داسیوں اور ملازموں کو تاکید کی ہے کہ بیڈ روم سے جیسی بھی آوازیں سنائی دیں وہاں کوئی نہ آئے، نہ دروازے پر دستک دے، نہ کبھی فون کے ذریعے ڈسٹرب کیا جائے۔ میں سیکیورٹی افسر کے یہ خیالات پڑھ کر حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ پوجا بھی کالا جادو جانتی ہے۔ اس کی پرسنل سیکرٹری ٹینا اس کی رازدار سہیلی تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں کہیں نہیں لکھا تھا کہ وہ کالا جادو جانتی ہے۔ میں ان دنوں اس کے دماغ میں جاتا تھا، اس کے خیالات پڑھتا تھا۔ اس کے چور خیالات نے بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پراسرار ہے اور پراسرار علوم جانتی ہے۔ اب معلوم ہو رہا تھا کہ ایک رات اس نے بکرا منگوا کر اپنے بیڈ روم میں اس کی بلی دی تھی۔ رات بھر منتروں کا جاپ کرتی رہی تھی، پھر دوسری صبح جزیرے سے چلی گئی۔ اس نے جاتے وقت سیکیورٹی افسر سے کہا تھا، جب تک زندہ ہے تب تک میں یہاں نہیں آؤں گی، تم اس جزیرے کے نگرانی اعلیٰ بن کر اس کی حفاظت کرو گے، انڈین آرمی کو یہاں قدم نہیں رکھنے دو گے۔ میں یہاں سے دور رہ کر دشمنوں سے لڑتی رہوں گی اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے تمہاری مدد کرتی رہوں گی، تم سے برابر رابطہ رکھوں گی۔ سیکیورٹی افسر کے خیالات کے مطابق وہ آج ہی جزیرے سے دور کہیں گئی۔ اس دوپہر کو کبریا پر سحر طاری تھا اور میرا کو چھوڑ کر جنونی انداز میں
دوڑتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ ان تمام حالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا تھا کہ پوجا نے جزیرے سے دور ہندوستان کے کسی علاقے میں کہیں خفیہ پناہ گاہ بنائی ہے۔ وہاں اس نے کبریا کو بلا کر اس طرح اسے قابو میں کیا ہے جس طرح مجھے کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ میں قابو میں آنے کے باوجود جسمانی اور دماغی طور پر آزاد تھا، لیکن کبریا ذہنی طور پر غلام بن گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ پوجا کی دادی ماں آتما شکتی رکھتی تھی۔ میری زندگی کے پچھلے باب میں ایسے جادوگر آئے تھے جو آتما شکتی رکھتے تھے۔ ان کی آتما موجودہ جسم کو چھوڑ کر کسی نئے صحت مند جسم میں داخل ہو جاتی تھی اور نئی شخصیت اختیار کر لیتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی مجھے یاد آیا جب میں دادی ماں کو ایک درخت سے باندھ کر پیٹرول چھڑکنے کے بعد جلا رہا تھا اور وہ جلتے ہوئے چیخیں مار رہی تھی، تب پوجا روتے روتے اچانک چکرا کر گر پڑی تھی۔ پھر گرتے ہی یوں ساکت ہو گئی تھی جیسے اس کا دم نکل گیا ہو۔ مجھے وہ مردہ دکھائی دی تھی۔ اس وقت میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی، میری توجہ دادی ماں کی طرف تھی۔ اس کے جسم کی کھال جل رہی تھی۔ ایسے ہی وقت وہ ایک دم سے ساکت ہو گئی، اس کے دیدے پھیل گئے تھے۔ اس کی جان نکلتے ہی پوجا اٹھ کر بیٹھ گئی تھی جبکہ وہ بالکل مردہ ہو گئی تھی۔ اب وہ آتما شکتی والی بات ذہن میں مستحکم ہو رہی تھی کہ دادی ماں نے چال بازی دکھائی ہے۔ اس کے بوڑھے جسم سے آتما نکلتے ہی اپنی پوتی پوجا کے مردہ جسم میں داخل ہو گئی ہوگی، اور اب جو پوجا ہے وہ دراصل پوجا نہیں ہے، دادی ماں ہے۔ پوتی مر چکی ہے، دادی اب تک زندہ ہے۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ بوڑھی مجھ سے زبردست انتقام لے رہی تھی اور کبریا کی خیال خوانی کے ذریعے جزیرے کی حفاظت بھی کرتی رہنے والی تھی۔ میں نے سیکیورٹی افسر کے مزید خیالات پڑھے۔ دادی ماں اب تک فون کے ذریعے اس افسر سے رابطہ کر رہی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے اس سے کہا تھا تم جزیرے کی سلامتی کے لیے فوجی انداز کی تیاریاں کر رہے ہو۔ میں نے پھر ایک بار ٹیلی پیتھی کا ہتھیار تیار کیا ہے۔ کل صبح سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا تم سب کے دماغوں میں آیا کرے گا۔ تم لوگ اس کے احکامات کی تعمیل کیا کرو گے۔ سیکیورٹی افسر نے کہا آپ فرحات کی دشمنی کے باعث یہاں نہیں آ رہی ہیں، ایسا کب تک ہوگا؟ آپ ہماری مالکن ہیں، آپ کو اس محل میں آ کر رہنا چاہیے۔ میں اپنے موجودہ معاملات سے نمٹنے کے بعد فرحات کے پیچھے پڑ جاؤں گی، اسے کہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی، اسے کسی نہ کسی طرح خاک میں ملا کر ہی رہوں گی۔ اسے مجھ سے خطرہ تھا، سہمی ہوئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو کسی دن اسے چھین کر لے جاؤں گا، پھر اس جزیرے کی سلامتی کے لیے کوئی ٹیلی پیتھی جانے والا نہیں رہے گا۔ وہ کبریا کو کسی طرح بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنے شکنجے میں رکھنے کی خاطر مجھے ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانا ضروری تھا، اور وہ اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہوگی۔ میں سیکیورٹی افسر کے خیالات پڑھ کر واپس آ گیا۔ میرا کو مخاطب کیا، وہ کبریا کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہمارے روحانی پیشوا جناب تبریزی نے پیشگوئی کی تھی کہ کبریا گردش میں ہے۔ یہ پیشگوئی درست ثابت ہو رہی ہے۔ خطرناک کالا علم رکھنے والی ایک خبیث عورت نے کبریا کو سحرزدہ کر رکھا ہے۔ وہ میری خیال خوانی کی لہروں کو اپنے دماغ سے نکال رہا ہے، مجھے پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ وہ بری طرح اس خبیث عورت کے شکنجے میں ہے۔ اسے نجات دلانے میں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی کیا آپ اپنے بیٹے کے پاس نہیں جا سکتے؟ کیا اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکتے؟ مجھے کبریا اور اس چڑیل کے دماغوں میں جگہ نہیں مل رہی۔ جب تک ان کے خیالات نہیں پڑھوں گا یہ معلوم نہیں کر سکوں گا کہ وہ دونوں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بیٹی تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ کیسے صبر کروں پاپا؟ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گئے ہیں، پتہ نہیں وہ چڑیل ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہوگی۔ یہ اطمینان رکھو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گی۔ وہ کبریا سے بہت سے فائدے اٹھانے والی ہے، اسے سر کا تاج بنا کر رکھے گی، لیکن ہمارے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ وہ ایک چڑیل کے شکنجے میں رہے۔ میں اسے جلد سے جلد نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ تم کل کسی فلائٹ سے اپنے انکل پروفیسر کے پاس چلی جاؤ، میں بھی تمہارے لیے سیٹ ریزرو کراتا ہوں۔ میں نے ایک ایئر ویز کمپنی کے انچارج سے رابطہ کیا۔ ڈومیسٹک فلائٹ میں سیٹ خالی نہیں تھی، لیکن اس نے میرے زیر اثر رہ کر میرا کے نام ایک سیٹ ریزرو کر دی۔ میں نے میرا کو پیار سے سمجھایا، تسلیاں دی کہ میں روز اس سے رابطہ کرتا رہوں گا اور جلد ہی کبریا کی بازیابی کی خوشخبری سناؤں گا۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچنے لگا، کبریا اور دادی ماں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نکالنا تھا۔ وہ میرے خوف سے جزیرے میں آنے والی نہیں تھی، آئندہ کبریا کے ذریعے سیکیورٹی افسر سے رابطہ رکھنے والی تھی۔ اس طرح میں اس افسر کے دماغ میں رہ کر اپنے بیٹے کی باتیں سن سکتا تھا، دادی ماں کے تمام منصوبے معلوم کر سکتا تھا۔ کبھی اتفاق سے کبریا کے دماغ میں جگہ بنانے کا موقع مل سکتا تھا۔ میں طریقہ کار کے متعلق سوچنے لگا کہ آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی بیٹی آلا بی بی کو مخاطب کیا۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑی، چیختی ہوئی بولی پاپا یہ آپ ہیں؟ مائی گاڈ، میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے یاد کیا ہے نا؟ آپ اس وقت کہاں ہیں پاپا؟ وہ خوشی کے مارے سوالات کرتی جا رہی تھی جو آپ سننا ضروری نہیں تھا، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ میں نے کہا میں گم ہو گیا تھا، خود کو پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا، کالے جادو کے ذریعے اثر آ گیا تھا۔ وہ بولی خدا کا شکر ہے کہ آپ جادو کے اثر سے نکل آئے۔ میں تو نکل آیا ہوں لیکن کبریا پھنس گیا ہے۔ وہ چونک کر بولی کیا؟ وہ پھنس گیا ہے؟ کہاں؟
میں ابھی بتاتا ہوں، ذرا الپا کے پاس چلو۔ وہ بولی پاپا یہ میرے ساتھی فرمان ہیں، ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، انہوں نے برے وقت میں میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ فرمان نے مجھے سلام کیا، میں نے کہا میری بیٹی تمہیں پسند کرتی ہے، لہٰذا میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے بعد میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ وہ بولی میرے ساتھ فرمان بھی الپا کے پاس جائیں گے، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، میں چاہوں گا کہ یہ جوان ہماری مہم میں ہمارے ساتھ رہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا رہے۔ ہم سب الپا کے اندر آئے۔ اعلیٰ بی بی نے اس سے کہا سسٹر میں فرمان کے ساتھ آئی ہوں، ذرا بوجھو تو ہمارے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ الپا نے مسکرا کر کہا کبریا ہے، غلط، تم بوجھ نہیں سکو گی۔ وہ ایک دم سے اداس ہو کر بولی میرا دل تو کہتا ہے کہ ہمارے پاپا ابھی یہاں آ جائیں، لیکن ہماری بدن سے بھی ہمیں مایوس کرتی ہے۔ میں نے کہا بیٹی مایوسی ختم کرو، میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، خوش ہو کر بولی یہ ہمارے پاپا کی آواز ہے۔ پاپا آپ واقعی آ گئے ہیں؟ ہاں خدا کا شکر ہے، میں خود کو اور تم سب کو پہچاننے لگا ہوں، لیکن ہماری پریشانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کبریا کہیں گم ہو گیا ہے، اب وہ اپنے آپ کو اور ہم سب کو بھول گیا ہے۔ میں نے اسے رابطہ کرنا چاہا مگر اس نے سانس روک کر مجھے واپس آنے پر مجبور کر دیا، اس کے دماغ کو لاک کر دیا گیا ہے۔ میں انہیں اپنے کبریا اور دادی ماں کے بارے میں تمام واقعات تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ تینوں توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر الپا نے کہا یہ دادی ماں خطرناک بھی ہے اور چال باز بھی، آپ اس کے شکنجے سے نکل گئے۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے انڈین آرمی کو دور رکھنا چاہتی ہے، اس لیے اب کبریا کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ فرمان نے کہا وہ خبیث بڑھیا کبریا کی خیال خوانی کے ذریعے جزیرے کے معاملات کنٹرول کرتی رہے گی۔ ہمیں اس جزیرے کے اہم افراد کے دماغوں میں پہنچنا چاہیے، ہم ان کے اندر رہ کر اس بڑھیا کی کوئی کمزوری معلوم کر سکیں گے۔ میں نے اسے کہا شاباش تم ہمارے ڈنگ سے سوچتے ہو، میں یہی کہنے آیا ہوں کہ تم سب کو جزیرے کے سیکیورٹی افسر اور دوسرے اہم افراد کے دماغوں میں خاموشی سے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا آپ ہمیں وہاں پہنچا دیں، پھر ہم خود ہی وہاں دور تک جگہ بناتے رہیں گے۔ وہ تینوں میرے اندر آئے، میں نے انہیں سیکیورٹی افسر کے دماغ میں پہنچا دیا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا میں اپنی بابی کے پاس جاؤں گی۔ میں ان سب کو میرا کے دماغ میں لے آیا، ان سے تعارف کرانے لگا۔ میرا ان سب سے ملو، یہ الپا ہے، اعلیٰ بی بی ہے اور یہ فرمان، تم ان سب کی بابی ہو۔ وہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، ایک ایک سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی تھی۔ اعلیٰ بی بی نے کہا پاپا میرا کو اب اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، ہم اسے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچائیں گے۔ میں نے کہا یہ اسلام قبول کرے گی تبھی بابا صاحب کے دائرے میں اسے جگہ ملے گی۔ میرا نے کہا میں کبریا سے ملتے ہی دل سے اسلام قبول کر چکی ہوں۔ الپا نے کہا کبریا کی واپسی تک تم اس ادارے میں رہ کر بہترین تربیت حاصل کرتی رہو گی، کوئی ہنر بھی سیکھ سکو گی۔ میرا نے کہا میں نے علم نجوم حاصل کیا ہے، وہاں اور مہارت حاصل کرنا چاہوں گی۔ میں نے اور اعلیٰ بی بی نے جناب تبریزی سے میرا کا ذکر کیا، انہوں نے کہا اسے یہاں بھیج دو، ہم اسے محبتیں دیں گے۔ الپا نے اعلیٰ بی بی اور فرمان سے کہا تم دونوں کبریا کے معاملے میں مصروف رہو، میں میرا کے پاسپورٹ اور ضروری کاغذات تیار کراؤں گی اور کل صبح تک اسے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچا دوں گی۔ الپا میرا کے معاملے میں مصروف ہو گئی۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا آپ نے ماما سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں ابھی جا رہا ہوں، وہ آپ کی تلاش میں بھٹک رہی ہیں، ان دنوں الاسکا میں ہیں، آپ انہیں واپس لے آئیں۔ میں نے بڑے پیار سے تصور میں سونیا کو دیکھا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا۔ سونیا الاسکا میں تھی، ایک فیملی کے ساتھ ہولی کراس نامی ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی۔ ان سب نے تھوڑی دیر کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا تھا، وہاں سے آگے ایک اجاڑ بستی تھی جس کا نام ہچکاک تھا۔ اس بستی کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہاں آسیب ہے، رات کی تاریکی میں وہاں سے گزرنے والا کہیں غائب ہو جاتا ہے، پھر کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر ریگم اس گیسٹ ہاؤس میں تھا، اس نے کہا یہ سب افواہیں ہیں، جاہلانہ بکواس ہے، میں وہاں برسوں سے رہتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیں، پھر آگے چلے جائیں۔ وہ سب اس ڈاکٹر کے ساتھ اس بستی میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ وہاں صدیوں پرانے کھنڈرات تھے جو تاریکی میں بڑے پراسرار اور ڈراؤنے لگ رہے تھے۔ خواتین دل ہی دل میں سہمی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ریگم کی اندھی بیوی میلی ریگم نے ان کا استقبال کیا، پھر رات کے کھانے کی تیاری ہونے لگی۔ ایسے وقت جیکسن ملر کا بیٹا جیری گاڑی میں پانی ڈالنے گیا تو پھر واپس نہیں آیا۔ سونیا، جیکسن ملر اور ڈاکٹر ریگم وغیرہ نے بنگلے سے باہر آ کر دیکھا، وہ بڑی سی وین کھڑی ہوئی تھی جس میں جیری پانی ڈالنے گیا تھا۔ وہاں وہ پانی کا کین بھی رکھا ہوا تھا لیکن جیری نہیں تھا۔ اس کی منگیتر ایلسی رونے لگی۔ بوڑھے ریگم نے کہا میرا ایک بیٹا پولیس کی حراست میں ہے، دوسرا اس طریقے میں اور ویرانے میں جانے کہاں گم ہو گیا ہے، میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ وہ بزدل ہے، اس طریقے میں وہ تنہا کہیں نہیں گیا ہوگا۔ ایلسی نے روتے ہوئے ڈاکٹر ریگم سے کہا تم نے کہا تھا یہ سیب زدہ علاقہ نہیں ہے، یہاں کبھی کوئی واردات نہیں ہوئی، پھر بتاؤ میرا جیری کہاں گم ہو گیا ہے؟ وہ سب اسے آوازیں دے رہے تھے لیکن جواب نہیں مل رہا تھا۔ ڈاکٹر ریگم بنگلے میں جا کر ایک ٹارچ اور ایک گن لے کر آ گیا۔ سونیا نے کہا آپ سب بنگلے میں رہیں، میں ڈاکٹر کے ساتھ جا رہی ہوں، جیری کو ڈھونڈ کر لے آؤں گی، جب تک وہ واپس نہ ہوں بنگلے سے باہر نہ نکلنا۔